شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آدمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین باہ المقربین محب الفقراء والغرباء قائد الغر المحجلین وعلا آلہ الطیبین وعلا آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا الذی وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک قومی ابا والصلاة والسلام علیہ۔ اللہ کریم فرما رہی ہے میرے محبوب دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ نے۔ اللہ رب ذوالجلال پیا ارشاد فرماندا ہے نبی پاک دی سیرت پاک ساڈے واسطے عظیم پیغام ہے۔ اگر اسی اس سیرت تو کوئی پیغام حاصل کریے، جاؤ لوگاں دیاں ہسٹریاں اٹھا کے دیکھ لو، اس دنیا چ رہنے والے آنے والے لوگاں دی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، کسے جرنیل نو پڑھ لو، کسے سپاہ سالار نو پڑھ لو، کسے حکمران دی ہسٹری پڑھ لو، کسے حاکم نو پڑھ کے دیکھ لیا جائے، کسے سائنسدان نو، کسے شاعر دی زندگی پڑھ کے دیکھ لیا جائے، اخیر تے ہوئی لفظ توانو ملن گے، کوئی سائنسدان ہوئے، کوئی عالم ہوئے، کوئی شاعر ہوئے، کوئی جرنیل ہوئے، کوئی بھی ہوئے دی زندگی دے متعلق جدوں پڑھو گے اخیر تے توانو یہی ملے گا۔ کاش انہوں زندگی دے چند لمحات ہور مل جاندے، انہیں مزید کم کر جانا سی، اور زیادہ انہیں کم کر جانا سی، اپنی شاعری اندر اپنی طاقت دے زور دے یا اپنی علم دے زور دے، یعنی کہ لوگاں دے متعلق کتاب اندر لکھیا ہوندا ہے اگر زندگی مہلت دیندی انہیں مزید کم کرنا سی، یعنی مکمل کم نہیں کر سکیا۔ واہ مدینے والیا میں تیری عظمت تو نثار جاواں، اس کائنات دے اندر اگر کوئی ہستی ایسی ہے جدی سیرت مکمل ہے وہ صرف تیرے تے میرے رسول دی ہی ذات ہے۔ جنہاں نے اپنا کام کرنے دا حق ادا کیتا ہے وہ صرف نبی پاک دی ذات ہے۔ حجۃ الوداع دے موقع پر 1,24,000 صحابہ موجود نے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ سن لو، اے صحابہ دسو، صحابہ میں تواڈے تے سوال کرنا وا، مینوں دسو کیا میں دین دی تبلیغ دا حق نہیں ادا کیتا؟ کیا میں تواڈے تک اللہ دا دین نہیں پہنچایا؟ صحابہ کیوں نہ ہاں کہندے؟ صحابہ نے وادی طائف اندر پتھر کھانیاں ویکھیا سی، صحابہ نے حتیم کعبہ دے اندر جسم پاک دی اوجریاں برداشت کردیاں ویکھیا سی، پتھر کھانیاں ویکھیا سی، راہاں وچ کوڑے پیندے ویکھے سن، صحابہ نے راہاں وچ کنڈے بچھاندے لوگاں نوں دیکھیا سی۔ صحابہ بدر جان دے سن، احد دی زمین تے جان دے سن، نبی پاک تے جو جو ظلم کیتے گئے۔ فرمایا صحابہ مینوں اے دسو اللہ نوں گواہ بنا کے کیا میں دین دی تبلیغ دا حق ادا کیتا یا نہیں کیتا؟ تمام صحابہ یک زبان بول کے کہندے نے حضور اسی اس بات دے اوپر شاہداں تسی دین اسلام دی تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے۔ تسی دین دی تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے، اسی اس بات دے اوپر شاہدہ۔ صحیح البخاری دی روایت ہے نبی پاک نے نگاہاں آسمان دی طرف چکیاں، فرمایا اللہم اشہد، مولا اس بات دے اوپر گواہ ہو جا، مولا اس بات دے اوپر شاہد ہو جا، تیرے بندے تیری زمین دے اوپر کھلو کے اے گل پہ کہندے نے میں تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے۔ کیسی سیرت حضور دی، کس قدر اللہ رب ذوالجلال نے عظیم سیرت اپنے محبوب نو عطا کی دیئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب ذوالجلال نے عظیم اخلاق اور کردار دا مالک بنا کے اس دنیا اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے۔ میں کی نبی پاک دے اخلاق دا ذکر کراں، حضور دے بارگاہ اندر اگر او انسان آوے جنہیں نبی پاک دی بیٹی اوپر تیر چلایا، سیدہ زینب
سواری تو زمین تے گر گئیاں، حمل ضائع ہو گیا۔ او جدو نبی پاک دی بارگاہ چایا گردن جھکا کے حضور نے اپنی رحمت والی چادر او دے واسطے بھی بچھا دیتی ہے، دھیاں دیاں دشمناں واسطے بھی چادراں بچھا دیتیاں گئیاں۔ اس بارگاہ اندر اسی چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے خانداناں دے خاندان تباہ کر لئی دے نے، دوستیاں تعلقات شہراں دا امن تباہ کر دئی دے۔ واہ کملی والے محبوب سیدہ زینب دے اوپر تلوار نیزہ تیر چلانے والا آیا ہے، او دے واسطے بھی دامن کرم بچھا دیتا ہے۔ نبی پاک دی بارگاہ اگر او آوے جنہیں حضور دے دندان شہید کیتے سن، حضور او دے واسطے بھی اپنی چادر بچھا دیندے نے۔ نبی پاک دی بارگاہ ایک بندہ ایسا بھی آیا جنہیں تلوار گرم کر کے زہر وچ بجائی، حضور دے قتل دے ارادے نال جدوں سامنے آیا حضور نے بازو پھیلا دیتے، فرمایا اپنا ارادہ پورا کر لے۔ تلوار سٹ کے کہندا ہے ہن کی ارادہ پورا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ اس قدر اللہ رب ذوالجلال نے عظیم اخلاق دا مالک محبوب نو بنا کے اس دنیا اندر بھیجیا ہے۔ میں کی نبی پاک دے اخلاق دا تذکرہ بیان کراؤ، ایک ناقص العلم بندہ کی حضور دے اخلاق اور کردار دا تذکرہ کر سکتا ہے؟ عثمان بن طلحہ سیرت محمدیہ محائب الدنیا اندر امام قسطلانی لکھی ہے، یہ عثمان بن طلحہ اور جنہاں کلمہ فتح مکہ دے موقع تے پڑھی ہے۔ کلمہ پڑھنے تو پہلے کعبے دی چابی انہاں دے کول ہویا کردی سی، بعد بھی انہاں دے کولی سی، لیکن کعبے دی چابی عثمان بن طلحہ دے کول ہویا کردی سی۔ ایک دن نبی پاک فتح مکہ تو پہلے حضور حرم دی زمین اندر داخل ہوئے، نبی پاک نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ میرا دل کردا ہے آج کعبہ میرے واسطے کھول دے، میں اندر جا کے اللہ دی عبادت کراں، اللہ دی بارگاہ اندر سر جھکاواں۔ عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ نبی پاک دی چھاتی اوپر مار کے انج دھکا دے دیتا، تیرے واسطے اسی کعبہ نہیں کھولاں گے معاذ اللہ، اج کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ حضور نے اگوں غصے وچ کوئی جملے نہیں ارشاد فرمائے، سرکار خاموش ہو گئے، مسکرا کے فرمایا عثمان ایک وقت یاد رکھی، ایک ٹائم ایسا ہوئے گا عثمان ایک کعبے دی چابی تیرے ہاتھ وچ نہیں ہوئے گی، میرے ہاتھ وچ ہوئے گی۔ او وقت دور نہیں کہ کعبے دی چابی تیرے ہاتھ وچ نہیں ہوئے گی، میرے ہاتھ وچ ہوئے گی۔ جس وقت نبی پاک نے اتنی بات کی تھی عثمان بن طلحہ کیا ویکھ لواں گے، وہ وقت بھی وہ وقت دور نہیں رہا۔ فتح مکہ دے موقع پر جدو نبی پاک پوری قوت نال مدینے تو مکے وال آئے، مکے اندر داخل ہوئے، مکے دیاں بے ایماناں دروازے کنڈے مار لے، اپنے اپنے کمرے گھراں وچ داخل ہو گئے، بچیاں تے بیویاں کول بیٹھ کے مشرک روندے پے نے، اج مارے گئے، اج اسلام پوری قوت نال داخل ہو گیا مکے اندر، آج مسلماناں دا رسول آ گیا ہے، آج ساڈیاں گردناں اڑا دتیاں جان گیاں، آج ساڈے کولوں بدلے لے جان گے۔ انہاں نوں یہ نہیں سی پتا آنے والے دی شان تے وے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ انہوں نے نہیں سی پتا اے دوستی آ گئی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے۔ یہ پڑھ سکتے ہو حضور دی عظمت شان، پڑھ لو مل کے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے۔ مل کے سارے پڑھو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ پڑھو نا سارے مل کے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ پوری قوت نال حضور مکے اندر داخل ہوئے، مشرکان دروازیاں نو کنڈے مار لے، سارے اپنے بیوی بچیاں رو رہے ہیں، اج گردناں اڑا دتیاں جان گیاں، کوئی خیال نہیں رکھتا ہے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان گے، اج وچھا دتا جائے گا، اج ساڈے کولوں بدلے لے جان گے۔ حضور نو پتھر مارن والے اج روندے پے نے، راہ وچ کنڈے بچھان والے رو رہے نے، صحابہ نو شہید کرنے والے، ہجرت نبی پاک نو مجبور کرنے والے اپنے اپنے گھراں اندر پریشان نے۔ کی ہویا؟ کسے دا دروازہ نہیں توڑیا گیا، کسے دا بوہا نہیں کھڑکایا گیا، کسے دی گردن نہیں اڑائی گئی، نہیں کیتے گئے۔ نبی پاک سیدھے حرم الہی اندر داخل ہو گئے نے، جا کے کعبے دا طواف کیتا، کدی حجر اسود دے بوسے، کدی مقام ابراہیم دے کل نوافل پڑھے جا رہے نے، صحابہ عبادت اندر مصروف نے۔ نبی پاک نے فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ نو، عثمان بن طلحہ نو بلایا گیا، اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ نبی پاک نے کعبے دی چابی پکڑی، بیت اللہ دا دروازہ کھولیا، اندر داخل ہوئی، کعبے نو بتاں تو پاک کیتا، عبادت ریاضت کرنے تو بعد جدوں واپس باہر آئے، سارے مشرک لین وچ لگے ہوئے نے۔ عثمان بن طلحہ بھی کھڑے نے، اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، جنہاں کول پہلے کعبے دی چابی سی۔ عثمان بن طلحہ جنہاں حضور نو کعبے وچ پہلے داخل نہیں سی ہون دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان بن طلحہ قریب آ، سارے حیران نے، اج کعبے دی چابی کینوں دتی جاندی ہے، اج بیت اللہ دا کنجی بردار کس نو بنایا جاندا ہے، اج کعبے دا محافظ کینوں بنایا جاندا ہے۔ آپ نبی پاک میں تہاڈی عظمت تو نثار جاواں، وا رحمت دا لقب پان والے رسول میں تیرے عدل و انصاف تو نثار جاواں۔ اے نہیں سوچیا نے مینوں تکا ماریا سی، اے نہیں سوچیا کہ نے مینوں کعبے وچ داخل نہیں سی ہون دیتا۔ فرمایا عثمان بن طلحہ لے چابی بھی کعبے دی پکڑ لے، ایک بشارت بھی سن لے، میں اعلان کرنا وا قیامت تک کعبے دی چابی تیریاں نسلاں وچ ہی رہے گی۔ میں اعلان کرنا وا قیامت تک کعبے دی چابی تیریاں نسلاں وچ ہی رہے گی۔ کوئی ظالم ہی ہوئے گا جڑا یہ لفظ موجود نے، فرمایا کوئی ظالم ہی ہوئے گا جڑا تیریاں نسلاں وچوں اس چابی نو لوے گا۔ میں اعلان کرنا وا کعبے دی چابی تینوں بھی پکڑانا وا، اور یہ چابی تیریاں نسلاں وچ رہے گی۔ اجے کلمہ نہیں پڑھیا، اجے اسلام دی دولت قبول نہیں کی تھی، جدوں نبی پاک نے اتنی بات کی تھی، عثمان بن طلحہ دیاں آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ سوچیا میں کے مارے سن میں جستی نو کعبے وچ داخل نہیں سی ہون دیتا، اج انہاں دا اخلاق کیسا ہے، اج انہاں دا میرے نال رویہ کیسا ہے۔ رو کے کہندے نے کملی والیا چابی تے پھڑا دتی ہے، ہن اپنا دامن بھی پکڑا دیو۔ چابی تے پکڑا دیتی ہے، ہن اپنا دامن بھی پکڑا دیو، کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ 14 صدیاں تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس واقعہ نو آج عثمان بن طلحہ دا ذکر کیوں ہے، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جے پڑھ سکتی ہو مل کے پڑھ لو، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کی گل کراں حضور دے اخلاق دی، میں کی نبی پاک دے کردار دے تذکرے کراں۔ اتنی عظمتاں والا رسول ہے، اگر کوئی پتھر مار کے لک دائے حضور اعلان کر دینے، او پتھر مار کے لکن والے آ، اس ڈر تو لکیا ہے میں تینوں ماراں گا، میرے غلام تینوں مارن گے، ایتھے کھڑیاں ہو کے میرا کلمہ پڑھ لے، میں تیری جنت دا اعلان کرنا وا۔ نبی پاک اخلاق ہوندا ہے خصلتاں، اچھیاں عادتاں دا نام، اچھے کردار نو یہ مجموع ہے اخلاق۔ حضور جدو ہجرت کی تھی نا، سیرت النبویہ علامہ زینی لکھیا، اور ضیاء النبی جلد اول پیر کرم شاہ صاحب بھی لکھیا۔
جدو حضور ہجرت کی تھی مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف ول گئے نا، سفر کردے جا رہے نے، راستے اندر ایک مقام ایسا بھی آیا کردا دی، اے تے ایک ضعیف العمر خاتون جدا نام ام معبد سی، یہ اپنے خیمے دے باہر بیٹھی ہویا کردی سی، گزرنے والیاں نو پانی پلایا کردی سی، اگر کھجوراں آیا کردیاں سن مسافران دی ضیافت کریا کردی سی، انہاں دی خدمت کریا کردی سی، نال یار غار مصطفی جناب صدیق اکبر نے چند صحابہ نے نبی پاک جدوں دے خیمے دے قریب او دے چھوٹا جا جڑا مکان ہے او دے قریب چوں جدوں حضور گزرے، ام معبد دروازے تے بیٹھی ہے، سرکار فرمایا صدیق دے کولوں پوچھ کھجوراں ہیں یا نہیں، اگر دے کول کھجوراں نے اسی دے کولوں کھجوراں خرید لینے آؤ۔ صدیق اکبر قریب گئے، ام معبد نو پوچھیا تیرے کول کھجوراں ہیں یا نہیں، ام معبد کہندی افسوس اج میرے کول کھجوراں کوئی نہیں، میں ویچ دی نہیں، میں تے مسافراں دی خدمت کرنی آؤں۔ فرمایا مائی تیرے ایک مکان کی دودھ ہے، اس نے کیا دودھ بھی کوئی نہیں، کوئی بکری ہے، انہیں کیا او بکری کھڑی ہے جڑی چل نہیں سکتی، جڑی بیمار ہے بالکل چل نہیں سکتی، میرا شوہر بکریاں چران واسطے گیا ہے، اگر یہ چل سکتی ہوندی اے نو بھی نال بھیج دیندی، اور بکری کھڑی ہے۔ صدیق اکبر نے کیا ام معبد اے بکری سانو دے دے، دودھ لینا ساڈا کم ہے دے کولو۔ تھوڑی دیر واسطے بکری لئی، حضرت صدیق اکبر لے کے حضور دی بارگاہ چادر ہو گئے، نبی پاک نے اپنا دستے پاک اس بکری دی پشت پر پھیرے آؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بکری دی پشت پر ہاتھ پھیرے آؤ، پھر تھنا پر اپنا پاک دستے مبارک پھیرے آؤ، پھر دودھ چونا شروع کر دیتا، صحابہ نو پلایا، صدیق اکبر نو پلایا، ام معبد نو پلایا، پھر خود پیتا، پینے تو بعد فرمایا صدیق اے نو کہہ دے اے دے مقام دے جتنے برتن نے سارے برتن لے آندے جان، برتن آئی جا رہے نے، حضور بھر دے جان دے نے، سارے برتن بھر گئے، فرمایا برتن بھی لے جاؤ، انہوں کیا اٹھا لے اور بکری بھی اندر لے جاؤ۔ ایک روایت کی چاندہ ام معبد نے کیا حضور رک جاؤ، تھوڑی دیر میری کلی وچ ٹھہر جاؤ، تسی کوئی مبارک انسان لگ دے ہو، کوئی عظمتاں والا انسان ہے، سونیاں تیری عادتاں دستیاں نے، تو کوئی عظیم انسان ہے۔ نبی پاک نے کیونکہ پچھوں مشرکان دا خطرہ سی، حضور پر چڑھائی کیتی ہوئی سی، نبی پاک نو پکڑن واسطے انعام رکھیا آیا سی، سرکار نے اگے سفر شروع کر دیتا، شام پہ گئی، ام معبد دا شوہر بکریاں چرا کے جدوں گھر واپس آیا، سیرت دیاں کتاباں اندر بڑی طوالت نال اس واقعہ نو سیرت نگاراں لکھیا ہے، جدوں شام پہ گئی ہے، جدوں او دا خامد گھر آیا، حیران ہے اج مکان دے تیور بدلے ہوئے نے، اج وچوں خوشبوآں دے حلے وی آندے پے نے، اور جس برتن وال بھی نظر مار دائے وہ برتن دودھ نال بھریا نظر آندا ہے۔ کہندا ام معبد لگتا نہیں کہ کوئی اتھو لشکر گزریا آوے، کوئی قافلہ گزریا آوے، کوئی نشان بھی ایسے نہیں، بڑے قافلے دے کوئی نشان بھی نہیں، اے تو اتنا کتھوں آ گیا ہے؟ کہندی کی دساں؟ ام معبد نے کیا بہ جا میں تینوں دساں، ایک ایسی ہستی تشریف لے کے آئی ہے، ایک نورانی چہرے والی ہستی آئی ہے، جدوں دور تو دیکھ دے ساں بار روب شخصیت سی، جدوں قریب آندے سن انہاں دا روب اگے نالوں بھی زیادہ بڑھ جاندا سی، نہ زیادہ لمبا قد نہ چھوٹا قد، او جدوں بول دے سن انہاں دے منہ وچوں موتیاں دیاں چھڑیاں نکل دیاں سن، انہاں دا انداز نگاواں چکیاں ہوئیاں سن، نورانی چہرے والی ہستی تشریف لے کے آئی ہے، میں او دے ابروہاں دا کی ذکر کراں تیرے نال، او دیاں پاک اکھاں دا کی ذکر کراں، او دے نورانی ہاتھ سن، انہاں دا بہنا آلہ میں بڑے ہاتھ بننے، حضور ٹھہر جاؤ میری کلی وچ تھوڑا جا وقت اور گزار لو، کی دساں؟ اس نے کیا تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا، تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا، کالیاں زلفاں میں تینوں دا کردار کی دساں، او دا اخلاق کی دساں، او دے ساتھی بھی نظراں جھکائیاں ہوئیاں سن، کوئی او دے اگے اچھی نہیں سی بولدا، بڑے بڑے لشکر گزرے نے تو بڑے بڑے قافلے گزرے نے، پر اے ابو معبد میں ام معبد نے اپنی پوری زندگی اندر نہ ایسا انسان دیکھے آئے نہ ایسے تابعہ دار غلام دیکھے نے، تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا، کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر
کر گیا نور اجالا. انہاں دا کردار آلہ سی, انہاں دا بولنا آلہ. او مبارک ہستی سی, او مبارک شخصیت سی. جدو معبد نے اتنی بات کی تھی, اس دا شوہر اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہندا اے او ہستی آئی ہے, اے کوئی عام ہستی نہیں, اے او ہستی آئی ہے جنہیں مکے اندر اعلان نبوت کیتا ہے, جنوں مکے دے بے ایمان کاہنا کہندے نے, جنوں جادوگر کہندے, جنوں ساحر کہندے نے. قوم ستاندی ہے, او ہستی تو گزری ہے جدا انعام رکھیا ہے. معبد میں تیرا ادا کر لیا ہے, ہن جڑی زندگی باقی ہے انہاں دی تلاش ہی جاری رکھاں گا. جدن مینوں مل کے قدم بھی پکڑاں گا, کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاواں گا. دین اسلام حضور دے اخلاق نال پہلے آئے, نبی پاک دے کردار نال پہلے آئے. ایک نظر معبد دیکھے چند لمحات تے او حضور تے حیران رہ جاندی ہے, متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے. نبی پاک دے اخلاق دا کی ذکر کراں, خطبات فقیر اندر یہ بات موجود ہے. اپنیاں نہیں بیگانیاں بھی اس بات لکھی ہے کہ نبی پاک دی بارگاہ اندر ایک عیسائی آیا, مسجد نبی اندر عیسائی آیا حضور دی بارگاہ. اس عیسائی نے مسجد نبی دے شین اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا. صحابہ کرام جلال اندر آ گئے, صحابہ نے روکنا چاہیا, غصے وچ جا کے روکنا چاہیا. نبی پاک نے فرمایا صحابہ اینو نہ روکو, اینو نہ روکو, جو کردا ہے کرن دیو. جدو پیشاب کر لیا پھر حضور نے اس نو قریب بلا کے کیا, بے لیا مسجد یہ اللہ دا گھر ہے, اسی دا احترام کرنے ہاں, تو دوسرے مذہب دا بندہ ہے, تینو اس دی تعظیم دا نہیں پتا, تو ساڈی مسجد وچ پیشاب کیتا ہے, ایسے کام اسی مسجد وچ اچھا نہیں جان دے. بڑے پیار نال سمجھایا. عیسائی جدوں جان لگا ایک سوٹ بھی تحفے وچ پیش کیتا. جدوں چلن لگیا فرمایا تیرے کول سواری ہے یا نہیں, کہندا حضور کوئی نہیں. فرمایا صحابہ اٹھ بھی تحفے وچ پیش کر دیو, اٹھ بھی دیتا, سواری بھی دیتی, دستار بھی دیتی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نذرانہ بھی دیتا اس نو, کچھ درہم بھی اس نو اس دور دے مطابق دیتے. جدوں واپس گیا اپنی قوم وچ داخل ہویا, اللہ کے بھی داخل ہو کے اچھی آواز نال اپنے رشتہ داراں نو پکاردا ہے, باہر آؤ میری گل سنو, کوئی خاص گل کرنا چاہنا. سارے دے قبیلے دے علاقے دے لوگ کٹھے ہو گئے, کہنا سن لو ایسے اخلاق والا, اتنے اچھے کردار والا زندگی وچ نہیں دیکھیا. میں مسجد وچ پیشاب کیتا, انہاں ماریا نہیں, دھکے نہیں مارے, مینوں پیار نال سمجھایا ہے, مینوں قریب بٹھایا ہے, نہ صرف سمجھایا ہے, سوٹ بھی تحفے وچ دیتا, آ ویکھو سواری بھی دیتی, اور بھی تحائف پیش کیتے. میں تے کلمہ پڑھنے دا پورا ارادہ کیتا سی, اوتھے پڑھنا چاہندا سی, پر سوچیا تانوں بھی نال لے کے پڑھاں, اور نہ کیا پھر دیر نہ کر, اسی بھی تیرے نال چلنے ہاں. قوم دا 300 بندہ لیا کے کلمہ پڑھا کے اسلام وچ داخل کروا دیتا ہے. اندازہ لگاؤ کس قدر اللہ رب ذوالجلال نے عظیم اخلاق عطا کیتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو کتے ایک بننا سی, کتے 300 اس نے قوم دے بندے لے آ کے, خاندان دا 300 افراد لے آ کے اسلام دے دائرے بھی داخل کروا دیتا. کی عظمتاں بیان کیتیاں جان. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے عظیم اخلاق عطا کیتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کول صحابہ کرام دا ایک وفد آیا, اما جی ذرا حضور دے اخلاق دے بارے دسو. فرمایا صحابہ کیا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا, پورا قرآن میرے محبوب دا اخلاق بیان کردا ہے, پورا قرآن محبوب دے کردار نو بیان کردا ہے, حضور دے اخلاق نو بیان کردا ہے. اس لیے صوفیاء دا قلم بدی جایا نہ کیا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے, ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں اور ڈٹھا, تیری شان دا جے کوئی کرے مقابلہ, اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے,
بہندا رات دن ایو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا انہاں بکریاں چراندیاں سیرت تے پڑھیے پر جبریل دے اگے جاندیاں نہیں ویکھیا سدرا کراس کردیاں حضور نو نہیں پڑھیا کہ نبی تھلے نے فرشتے تھلے نے حضور سدرا بھی کراس کر گئے اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا حضور نو اللہ رب ذوالجلال نے عظیم اخلاق عطا کیتا ہے تے جنہاں حضور دی زندگی تے عمل کیتا ہے میلاد شریف دا اصل پیغام حضور دی سیرت ہے نبی پاک دا اخلاق ہے ساری زندگی بندہ جھنڈے لاندیاں گزار دے تے نماز دے نیڑے تک نہ جائے افسوس دی بات تو ہے نا آمد دی خوشی کرنا باعث ثواب ہے باعث اجر ہے یہ ایک اپنی جگہ مقام ہے لیکن نماز فرض ہے مسجدی جانا لازم ہے ہر مسلمان دے اوپر حضور دا کردار اخلاق اس نو عملی جامہ پہنانا یہ ساڑے واسطے اصل کام ہے یہ اصل ذمہ دا زبان نال آکھیا بندہ کو عاشق رسول نہیں بن جاندا انسان دا کردار دسدا ہے کہ اندر جو حضور دی سیرت دی خوشبو آتی ہے عبداللہ بن مبارک بہت بڑے صوفی سن آپ دا ہمسایہ ایک یہودی سی اس یہودی نے مکان فروخت کرنا چاہیا اس نے کہا میرے مکان دی قیمت 2000 درہم ہے ایک بندہ مکان خریدن آیا انہیں کہا کوئی ہوش کر یار مکان تیرا 2000 درہم دا نہیں تو کیوں ایڈا مہنگا فروخت کر رہے ہیں انہیں کہا مکان میرا ایڈا مہنگا نہیں ہے مینوں پتہ ہے میرے مکان دی اصل قیمت جڑی بنتی ہے وہ 1000 درہم ہے پر میں 2000 درہم اس واسطے لے رہے ہیں 1000 درہم مکان دا ہے 1000 درہم اس گل دا لے رہے ہیں کہ میں چنگا ہمسایہ عبداللہ بن مبارک دے کے چلے آواں ایڈا چنگا ہمسایہ نہیں لبنا ایڈا نیک انسان ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہاں دا ایسا اخلاق بھی سی ایسا کردار بھی سی ابراہیم بن ادم کشتی وچ بیٹھے جا رہے ہیں تے نوجوان مذاق کرنے شروع کر دیتا نوجوان سارے تھپڑ مار دینے تے ہسن لگ جا سابقہ بلخ دا بادشاہ وقت دا صوفی اللہ دا کامل ولی سارے جدو تھپڑ مارنے شروع کیتے نا انہاں غیب چ آواز آئی ابراہیم بن ادم انہاں نو پانی وچ غرق نہ کر دئیے نیک لوگ دیکھو کیسے انہاں نو کھلے جگرے اللہ عطا کیتے ہوندے فرمایا مولا انہاں نو غرق نہ کر انہاں دیاں دلاں نو اپنی یاد وال پھیر دے انہاں دیاں دلاں نو اپنی یاد نظام الدین اولیاء سید محبوب الہی آپ کول بندہ آیا کہندا حضور میرا بھائی میرے راہ وچ بڑے کنڈے بچھاندا ہے مینوں بڑیاں تکلیفاں دیندا ہے میں کی کراں فرمایا تو دی راہ وچ کنڈے نہ بچھائیں جے تو بچھا دیتے دنیا ساری تیرے کے کنڈے بچھائے گی صوفیاء نے حضور دی سیرت تے عمل کر کے زندگی گزاری ہے اصل ہے بات عمل دی عمل ہے تے زندگی ہے عمل نہیں تے انسان دی زندگی کسے کھاتے دی نہیں سب دعوے ادو تک جھوٹے نے جب تک انسان اپنے آپ کو خود بہتر نہ کر لے اپنا اخلاق اور کردار بہتر نہ کر لے جب تک اپنا کتنا اچھا رسول سانو ملیا عظمتاں اور برکتاں والی ہستی کے نبی بھی غلامی کرنے واسطے خواہشاں ظاہر کرن اسی حضور دی سیرت تو فائدہ نہ حاصل کریے اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت پاک کو نہ پڑھیے کتنے افسوس دی بات ہے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا